بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک پڑھا، اس کے بعد میرا ایسے علماء سے اور ایسے ادارے سے تعلق بن گیا کہ جس کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو کئی درجہ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھانے کا طریقہ اور اصول ان کے پاس موجود تھے، سمجھانے کا ڈھنگ اور طریقہ ان کے پاس موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو اس کو یہاں اہل محلہ کے فوائد کے لیے اس کو یہاں پر اپنانے کی میں نے کوشش شروع کی۔ تو میرے دوستو، اس ادارے کا نام ہے مکتب تعلیم القرآن، قرآن پاک کی تعلیم کا ابتدائی تعلیم دینے والا ادارہ۔ انہوں نے بیرون ملک سے تجربات کر کے وہاں سے کاپیاں لے کے اپنے ملک کے مختلف مساجد کے اندر ان قواعد اور ضوابط کو اساتذہ کو بتائیں اور اسی طریقے سے قرآن پاک سکھانا جب شروع کیا تو بہت بہتر ان کو بہتری محسوس ہوئی، اور پھر اس پر انہوں نے کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ آپ کے مسجد میں 7واں سال ہے کہ اسی ترتیب پر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ ان کا اصول کیا ہے؟ ان کا اصول یہ ہے کہ آئے دن تجربے کرتے رہتے ہیں اور ان تجربوں کو ارتکابی شکل کے اندر جمع کرتے ہیں اور پھر ان کی ورکشاپ کراتے ہیں اور اساتذہ کو وہ اپنے تجربات بتاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بہترین کتاب لکھ کر اس کا نام رکھا ہے تفصیلی بچوں کی تربیت اور معیاری مکتب کے رہنما اصول مفصل۔ یہ جو میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے یہ تقریباً 247 صفحوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر الف سے لے کر یا تک تمام جتنے ضرورتیں ہیں وہ سارے بچوں کی پڑھائی سے متعلق وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے اندر 5 اصول انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ نظام ہو، دوسرا اصول یہ ہے کہ پڑھانے کے لیے نظام کے بعد نصاب ہو، بچوں کو کیا چیز پڑھائیں گے؟ بچہ آپ کے پاس آتا ہے، سال گزارتا ہے، کیا چیز یہ لے کر جائیں گے؟ تیسرا چیز جو ہے، تیسرا اصول طریقہ تعلیم، قرآن پاک کس طریقے سے پڑھایا جائے گا؟ اور چوتھا اصول ہے معاونت، یہ نہیں استاد نے وہاں پر کچھ دن لگائے اور قوانین سیکھے اور آ کر پڑھانا شروع کیا، نہیں، بلکہ پیچھے سے بار بار بندے آتے ہیں اور ان کی اس طریقے کو باقاعدہ دیکھتے ہیں، جہاں کمی بیشی لوگ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے عملی تربیت، کہ بچے دیندار بن جائیں، والدین کے فرمانبردار بن جائیں اور قرآن کے حاملین میں سے بن جائیں۔ تو میرے دوستو، یہ ساری چیزیں نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ ہمیں اتنا مہارت ہے۔ موٹی موٹی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ڈالنا یہ مناسب ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے نظام کی اہمیت اور فوائد۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت بنایا بھی ہے اور چلا رہے ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں، نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اور اس نظام سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کا وقت آتا ہے، سارے سونے کا ماحول بن جاتا ہے، خود بخود سو جاتے ہیں۔ اگر پورا رات ہوتی نہیں، دن ہی دن ہوتا تو آرام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ہمارے مکتب کے اندر بھی ایک نظام ہے۔ اس کی فائدے کیا ہے؟ ہر کام وقت پر ہوگا اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ طالب علم کو یہ پتہ ہے میں نے اس ٹائم پہنچنا ہے، استاد کو یہ پتہ ہے میں نے اس ٹائم پہنچنا ہے۔
کم وقت میں زیادہ کام ہوگا، نظام کے ساتھ کام ہو تو طریقے سے کام جلدی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تمام طلباء و طالبات کا مکمل وقت استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے زمانے کے اندر ایک استاد ہوتا ہے، 40-50 بچے ہوتے ہیں اور آ کر سبق لیتا، پیچھے چلا جاتا، 2 منٹ استاد بچے کو دیتے ہیں، 3 منٹ دیتے ہیں، سبق دیتا ہے، باقی گھنٹہ مسجد میں رہتا ہے، 1.5 گھنٹہ رہتا ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے۔ اس کے اندر پورا وقت بچے کا استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ بہترین نتائج حاصل ہوں گے، اور ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ اور 5 یہ کہ لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی اعتماد بڑھا ہے لوگوں کا، کہ جب میں پہلے پڑھاتا تھا کبھی 40 بچہ، کبھی 50 بچہ، کبھی 100 بچہ، کبھی 60 بچہ، اب الحمدللہ 100 سے زیادہ بچے ہمارے پاس نیاز قرآن پاک اس ترتیب کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اتنا اعتماد لوگوں کا بڑھا ہے اور بچوں کو یہاں پر داخل کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، دوسرا چیز یہ ہے نصاب۔ نصاب کے اندر ہمارے پاس ایسا نصاب ہے کہ جب بچہ داخل ہوتا ہے ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں کون سے کلاس کے اندر اس کو بٹھانا ہے، کس درجے کا مناسب ہے، اور پھر پوری سال کا نصاب ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر اس بچے نے یہ چیزیں پڑھنی ہے، اتنا سپارہ پڑھنا ہے اور اتنا قرآن پاک مکمل کرنا ہے۔ استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے، بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ جو والدین تھوڑا سا تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جناب دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے طریقہ تعلیم، کس طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہر کام کے اندر ان کی رہنمائی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہونے کے کہ جب تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم اس کی رہنمائی کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے اس کتاب کے اندر طریقہ تعلیم کے حوالے سے 18 چیزیں انہوں نے ضبط کی ہیں، جس میں درسگاہ کا نظام ہے، علم نفسیات ہے، بچہ ہے اس کی نفسیات کو پہچانو پھر پڑھاؤ، قرآن مجید کریم کے حقوق ہے، نصاب شروع کرنے کی ترتیب ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہونے کے جو اوصاف نبی علیہ السلام کے اندر ہے وہ اگر ہمارے پڑھانے والے اساتذہ کے اندر آ جائیں تو وہ جب بچوں کو پڑھائیں گے تو جو وہ استاد جس نے یہ تربیت نہ کی ہو، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہاں پر انہوں نے لکھی ہے کہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے حجرے سے مسجد کے اندر تشریف لائے، مشہور حدیث ہے۔ مسجد کے اندر 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقے والے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسرے حلقے والے سیکھنا سکھانا کر رہے تھے۔ جیسے قاری صاحب بیٹھا ہوتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، قرآن پاک پڑھا رہا ہے، قرآن پاک سکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں خیر پر ہے، اور پھر فرمایا یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے ان کو یہ چیزیں عطا فرما دے، اور اگر کسی مصلحت کی بنا پر نہ دے، اور پھر کہا یہ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور مجھے معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسی طریقے سے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں کے اندر ایک بات موجود ہے، ایک آدمی نماز کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے، اور نماز کے اندر اس وقت پہلے تو بات کرنا جائز تھا، لیکن بات کے اندر حکم آیا کہ نماز کے اندر باتیں نہ کیا کریں۔ اب وہ پہلے سے آیا تھا، اس حکم سے ناواقف تھا، اس نے پوچھا، کچھ باتیں کی تو صحابہ اکرام نے ان کو گھور گھور کر دیکھا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے سمجھ تو نہیں آئی، تو انہوں نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ خاموش ہو جائے، تو میں خاموش ہو گیا۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد بلایا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تربیت کی، اس کو تعلیم دی
اور اس صحابی کی تاثرات دیکھیں، اس کی تاثرات یہ ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ سے بہتر معلم نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ معلم ہونے کا طریقہ ہے۔ جو استاد شاگردوں کی نبی علیہ السلام کی طریقے سے تربیت کریں گے اس میں، اور جس نے تربیت حاصل نہ کی اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بے شمار یہاں پر مثالیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ بھی دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب ایک باپ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو استاد کو یہی حکم ہے کہ تم پہلے سب کے اندر نماز پڑھو، نبی علیہ السلام کے طریقے سے نماز پڑھو، اچھے طریقے سے نماز پڑھو۔ یہ تمہارے شاگرد تمہیں دیکھ کر کیا ہوں گے؟ وہ تمہارا طریقہ اختیار کریں گے، تمہارے طریقے پر چلیں گے۔ تو ہماری مکتب کے اندر باقاعدہ استاد کو تربیت دی جاتی ہے، باقاعدہ پڑھانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم ہونے سے متعلق جو واقعات ہیں وہ سناتے ہیں۔ اب اس کے اندر ضرور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک استاد ہے، اگر اس کے سامنے 10 واقعات نبی علیہ السلام بیان ہوئے تو ہو سکتا ہے وہ 2 پر عمل کر سکتا ہو، 8 پر نہ کر سکتا ہو سکتا ہے 5 پر کر سکتا ہو، 5 پر نہ کر سکتا ہو۔ یہ اونچ نیچ ضرور ہوتا ہے، لیکن بہتری اس میں ضرور آ جاتی ہے۔ میری بچی یہاں پر ایک اسکول میں پڑھتی ہے، آج سے 3 سال پہلے اس کی 2500 روپے جو فیس تھا۔ ان کے پرنسپل میرے ساتھ ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ قاری صاحب ہم نے ایک ورکشاپ کرایا، ورکشاپ کے اندر بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کس ترتیب سے تعلیم دینا ہے، اس بات کے لیے ہم نے 3 مستورات ٹیچر کو بلایا، ہائی لیول کے تعلیم یافتہ لوگوں کو، اور پھر فرمایا قاری صاحب ان کے آنے لے جانے کا خرچہ علیحدہ، ان کی اکرام اور کھانے کھلانے وغیرہ کا خرچہ علیحدہ، جاتی ہوئی 50,000 روپے ہم ان کو دے کر ہم نے رخصت کی ہے۔ اور کتنے ورکشاپ؟ 1 دن کا یا 2 دن کا ورکشاپ کیا۔ ہمارے علماء اکرام جنہوں نے ہزاروں علماء مل کر اس کتاب کو کیا ہے، ایک کتابی شکل کے اندر اپنے تجربات کو کیا نام ہے جمع کیے۔ ہر سال آپ کی اس واقعے کے اندر سینٹر پارک کے اندر 4 دن کا ورکشاپ کراتے ہیں، مردوں کو، مرد جو معلمات ہوتے ہیں ان کو، اور 2 دن معلمات جو مستورات پڑھاتی ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں، 1 روپے بھی ان سے نہیں لیتے، الٹا ان کی خدمت کرتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، بسکٹ بھی کھلاتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو بعض اوقات آخری دن کھانا بھی کھلا کر بھیجتے ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء یہ کر رہے ہیں جس محنت پر، جس طریقے پہ کمی محسوس کرتے ہیں اس پہ آگے ہو جاتے ہیں اور دین کے کام کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک بات کی طرف یہ دہانی کرانا چاہتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب 3 ساڑھے 3 سال کا ہو جاتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ اب اس کو کسی اچھی اسکول کے اندر داخل کرنا چاہیے، کر رہے ہیں۔ 3.5 سال سے، پونے 4 سال سے بچے کو اسکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ میٹرک تک کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 10 جماعتیں تو بعد کی بات ہے نا، اس سے پہلے بھی پریپ ہوتا ہے، فلانا ہے، ڈھنگانا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 1.5 سال اس میں لگتے ہیں۔ اور بچہ جب اسکول جاتا ہے تو کتنا ٹائم دیتا ہے؟ 7 بجے چاہتا ہے، 7 سے 8، 8 سے 9، 9 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2۔ کوئی 6 گھنٹے پڑھاتا ہے، کوئی 7 گھنٹے پڑھاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اسکول میں بیٹھا اور باری فیس دیا، جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں اس کو ٹیوشن بھی پڑھاؤ، ٹیوشن کی علیحدہ فیس، اور کتنا ٹائم؟
2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, बाज़ औक़ात 4 घंटे ले लेते हैं। मजमूई तौर पर बच्चा रोजाना स्कूल की तालीम को 10 से लेकर 12 घंटे देते हैं। कोई वालिदैन नहीं कहते कि बच्चे को ज्यादा टाइम लग रहा है। मैट्रिक बच्चा करता है, मैट्रिक के बाद डॉक्टर बनता है, जो भी बनता है, मैट्रिक होगा तो वो क्या नाम है आगे तालीम हासिल कर सकेगा, आगे फायदा उसको पहुंचेगा। मैट्रिक के बगैर न वो इंजीनियर बन सकता है, न वो डॉक्टर बन सकता है, न वो साइंसदान बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता। लॉर्ड मैकाले की तालीम पर हम खर्चा कितना करते हैं और वक्त कितना देते हैं। दूसरी तरफ से वो कलाम जो अल्लाह का कलाम है, नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई कुरान पाक है, और नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ाने वाली किताब, उसके लिए हम आप हजरत से सिर्फ 1.5 घंटा मांगते हैं। कुरान के लिए कितना मांगते हैं? 1.5 घंटा मांगते हैं। हाफिज बनने के लिए ये नाज़रा जरूरी है, आलिम बनने के लिए नाज़रा जरूरी है, शेखुल हदीस बनने के लिए नाज़रा जरूरी है, खतीब बनने के लिए नाज़रा जरूरी है, मुफ्ती बनने के लिए नाज़रा जरूरी है। जैसे मैट्रिक दुनियावी तालीम के लिए बुनियाद है, ऐसे ही दीनी तालीम के लिए नाज़रा पढ़ना ये बुनियाद है। अब उस बुनियाद के लिए हम बच्चे पर खर्चा कितना करते हैं, टाइम कितना देते हैं, और इस बुनियादी तालीम, दीनी बुनियादी तालीम पे हम खर्चा कितना करते हैं और बच्चे का टाइम कितना देते हैं। एक जुल्म ये होता है कि 1.5 घंटा कोई पूरा देता नहीं है। दूसरा जुल्म ये करते हैं जब स्कूल के इम्तिहानात का वक्त आते हैं, कुरान की छुट्टी होती है, लेकिन लॉर्ड मैकाले की तालीम की छुट्टी नहीं होती है। मेरे दोस्तों, यहाँ कुरान पर हम सिर्फ 4 साल लगाते हैं, और वहां पर हमारा 10 से लेकर 12 साढ़े 12 साल लगते हैं। उसको तो हम नहीं कहते हैं कि ये कुरान पाक मैट्रिक पर तालीम पर ज्यादा वक्त लग रहा है या ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन सबकी इश्काल ये होता है कुरान पे ज्यादा वक्त लग रहा है। जब हम कुरान की तालीम खुद नहीं देते बच्चों को, या अक्सर हमारे अफराद का, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उनका नजरिया ये होता है मस्जिद में भेजो और जल्दी जल्दी खत्म करवाओ, 2 साल के अंदर, साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। भाई बाद में करना क्या है इस बच्चे ने? जो अपने औलाद को अपने मरने के बाद अपना सदका जारिया बनाना चाहता है, वो वालिदैन इस बात को अपने पल्ले बांध ले कि मेरा बच्चा रोजाना कुरान पाक के पढ़ने के लिए 1.5 से लेकर 2-2.5 घंटे दे, ताकि आपकी मौजूदगी में, आपकी जिंदगी में उसका ताल्लुक कुरान से बने, उसका ताल्लुक मस्जिद से बने, उसका ताल्लुक दीन से बने। जब आप दुनिया से मरेंगे तो फिर आपके लिए वो दुआ करेगा। वरना वो डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब की बात है, कहने लगे, मुझे एक बंदे ने कहा, मैं तो मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन पता नहीं ये मेरे बाद मेरे लिए दुआ करेंगे या नहीं। कहता है, मैंने उससे कहा ये तो आसान बात है। आगे से कहने लगा, अच्छा फिर मैं पूछ लूं? मैंने कहा उनसे नहीं, अपने आप से पूछो। कहते हैं वो कैसे? कहते हैं वो ऐसे, अगर आप अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए दुआ करेंगे, अगर आप अपने वालिदैन के लिए दुआ नहीं करते तो वो भी आपके लिए दुआ नहीं करेंगे। अब हम अपने ऊपर देख लें, हम कुरान को कितना वक्त दे रहे हैं। अगर हम आज कुरान को वक्त दे रहे हैं और कुरान के बाद अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा के लिए दुआ कर रहे हैं, तो हमारी औलाद भी करेंगे। अगर हम नहीं करते तो हमारे औलाद भी नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन समझने, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।